لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. یہ جو میں نے بات کی ہے نا آٹو پہ، دوسری تیسری شادی وہی کرتا ہے جو آٹو پہ آ جاتا ہے، اس پہ پھر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب تک اتنے ڈھیٹ نہیں ہوگے نہیں کر سکتے، اس لیے آرام سے بیٹھے رہو، کیونکہ لوگ کرنے لگتے ہیں تو پھر ری ایکشن ہوتا ہے، پھر مجھے آ کے تنگ کرتے ہیں اور یہ تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا مسائل ہیں تو نہیں کرو، آپ کو کس نے کہا ہے مسائل. تو یہ بہت زیادہ ڈھیٹ پننا پڑتا ہے اس کے لیے، پھر انجوائے کرتا ہے آدمی. جیسے آپ کو دیکھا ہو نا بڑے بڑے دہشت گرد اس کو انجوائے کرتے ہیں نا، موسٹ وانٹیڈ اپنی بائکوں کے پیچھے لکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں موسٹ وانٹیڈ. تو جب آپ ایسے بدماشی سے کرتے ہو تو پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہو. خاندان میں گالیاں، یہ بندے کو مت گھسنے دو، یہ تو 2 نمبر آدمی ہے. پھر اس کو انجوائے کرنا شروع کرو گے تو ہوگا. اگر اس میں ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر نہیں ہوگا. میں اتنا انجوائے کرتا تھا نا اس دہشت گردی کو جو میں نے شروع کی ہوئی تھی، کہ مجھے ایسے ایسے تانے ملتے تھے، ترس نہیں ہے، سخت دل ہے. میں کہتا تھا بہت ہی بدتمیز قسم کا آدمی ہوں میں کیا ہوں، بہت زیادہ بدتمیز. ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بہت سمجھایا. لڑائی ہو گئی، ہماری لڑائی ہو گئی، میری آواز بلند ہو گئی. پھر خیر مجھے خیال ہوا کہ میری آواز بہت بلند ہو گئی ہے، مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے. تھے میرے لیول کے، یعنی کوئی خاندان کے بڑے ہوتے تو پھر تو معافی ہی مانگنی ہے نا. میں نے ان سے کہا بھائی وہ میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی تھی، حالانکہ بات میری صحیح تھی نا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں یار. تو میں نے کہا میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی تو میں کائنڈلی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. انہوں نے کہا نہیں معاف نہیں کروں گا. میں غصے میں منہ بنا کے بیٹھے ہوئے. میری دوسری شادی پہ اتنا منہ بنایا ہوا ہے. میں پھر گیا، میں نے کہا یار وہ ہوتا ہے تھوڑا سا، میں نے تھوڑا اونچی آواز میں بات کر لی تو معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے کہا منہ ہی نہیں. میں نے کہا جاؤ، 3-4 دفعہ کیا ہوا تو ہم تمہیں منا رہے ہیں اور تم جاؤ. پھر مجھے غصہ ہے، میں نے کہا جا بے. تو ہم تو شادی تو کر، میرا خیال تھا یہ مجھ سے پوچھیں کہ کہاں جا رہا ہے، میں کہوں گا شادی کرنے جا رہا ہوں. اب کیا ہوا، 1 منٹ قصہ مکمل ہو جائے نا، بڑا مزے کا قصہ ہے. اب ان کو خیال ہوا کہ یار یہ بندہ 2-3 دفعہ منانے آیا، تو اب ان کو خیال ہو گیا کہ یہ میری غلطی ہے نا. اب وہ آئے میرے پاس، پھر کہنے لگے کہ یار وہ اصل میں مجھے پتہ ہے کہ آپ ایسے غصے والے ہیں نہیں، لیکن آپ کو غصہ آ گیا. میں نے کہا آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط بتایا ہے. میں نے کہا میں بہت غصے والا آدمی ہوں. میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ دوبارہ اگر مجھ سے اس ٹاپک پر اس طرح سے بات کی نا تو یہ مجھ سے امید نہیں رکھنا کہ میں بڑی تمیز سے بات کروں گا. ایک حد ہوتی ہے برداشت کی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے آپ اس طرح غصے والے ہیں نہیں، لیکن آپ کو اتفاق سے غصہ آ گیا. میں نے کہا یہ غلط فہمی ہے آپ کی، مجھے اتفاق سے نہیں آیا، مجھے واقعی سچی مچی کا غصہ آیا ہے، اور اگر آئندہ یہ ہوا نا تو دوبارہ آئے گا. تو ان کی ہنسی نکل گئی، ہنسی اس پہ آئی صاف گوئی پہ. کہہ رہے پسند آیا اسٹائل، مجھے آپ کا کیا ہے پسند آیا. میں نے کہا آئندہ کائنڈلی آپ اپنی لمٹ میں رہیں، اور میں کروں گا 4، آپ کے باپ میں بھی دم ہے نا، روک کے دکھا دیا. اور مجھ سے اس اسٹائل میں آئندہ بات نہیں کرنا. خیر وہ ہمارے دوست ہیں، ابھی بھی دوستی ہے ان سے. تو یہ ڈھیٹ پنا جب تک نہیں پیدا ہوگا نا تو ایک کرو اور آرام سے ہنسی خوشی ایک بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارو. رویا نہیں کرو پھر آ کے مفتی صاحب میری دوسری نہیں ہو رہی، میری تیسری نہیں ہو رہی، ہم تو بات کرتے ہیں، پڈا ہو گیا، یہ ہو گیا. پٹو، سسر سے بھی پٹو، سالوں سے بھی پٹو، انجوائے کرو اس مار کو. تمہیں اگر پٹنے کے بدلے میں ایک بہترین لڈو مل رہا ہے. میں تو یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا، مجھے یہ تھا کہ میرے سسرال میرے خلاف کیس کر کے 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں جیل جانے کے لیے ریڈی تھا، میں ایگری تھا اس کے لیے کہ اگر ہمارے سسرال الحمدللہ ایسے ہیں نہیں، نہ انہوں نے ایسا کیا، میں ذہنی طور پہ تیار تھا. میرے خلاف کیس ہوگا، میں 6 مہینے جیل میں جاؤں گا. میں نے ذہنی طور پہ سوچا ہوا تھا کوئی بات نہیں یار، اگر میں جیل میں گیا میں اپنا قرآن وہاں اور اچھا پکا کر لوں گا. بہت سارے میں نے نا اپنے وہ نکال کے رکھے ہوئے تھے جیل میں کیا کیا ہوتا ہے. پھر میں نے کہا جب میں نکل کے آؤں گا تو ایک بیگم مجھے اضافی ملی ہوئی ہوگی. تو اگر 6 مہینے میں 1 عدد بیوی مجھے مل رہی ہے، بہترین قانون ہے یار. پاکستان کا لا کیا ہے، اصل میں تمہارے دل میں بیوی کی قدر ہی نہیں ہے. جس کے دل میں عورت کی قدر ہوتی ہے نا، کہ عورت کی، میرے دل میں تو بہت بڑی قدر ہے. پیغمبروں نے نکاح کی طرف دوڑے ہیں. اس موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں بیوی کی خاطر کہ عورت نکاح ہو جائے میرا. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ نے بکریاں چرائی ہیں. مہر کیا تھا؟ 10 سال بکریاں چلاؤ گے تو اپنی بیٹی سے شادی کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ذالک بینی و بینک، یہ میرا آپ سے کیا ہے، ایگریمنٹ. اگر اس میں مجھے ایک نیک گھرانے کی نیک عورت مل جاتی ہے بیوی کے طور پہ، قبول ہے.
تم یہ ہمتی تمہارے اندر قدر نہیں ہے اس کی نکاح کی. یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی, کتنی ٹینشن تھی, پھر بھی 2. اور یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے پھر یعقوب علیہ السلام نے 3ری شادی بھی کی ہے. تو تمہارے دل میں قدر نہیں ہے تو تم ایک اس کو لائٹ لیتے ہو, تو پھر تم نہیں کرو یہ کام. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں کیلکولیشن ہے نا دوستوں کے, اگر 6 مہینے جیل کاٹ کے آگے ایک عدد بیوی مل رہی ہے بہترین ہے. میں نے کہا پھر میں دوبارہ کروں گا, پھر 6 مہینے کے لیے دوبارہ جاؤں گا. تو اگر پھر میں نے پوری کی یار اگر 2 سال میں جیل رہتا ہوں اور 4 ہو جائیں, تو میں نے کہا 2 کم ہے, 2.5 بھی قبول ہے مجھے, 3 سال بھی قبول ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میری نظر میں یہ بہت مزے کی چیز تھی کہ یار اگر 6 مہینے جیل جانا اچھا نہیں ہے میرے لیے, مجھے پسند نہیں ہے, لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر 6 مہینے کی جیل میں ایک عدد بیوی مل رہی ہے قبول ہے, ٹھیک ہے نا, تو قبول ہے. لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے, آپ چاہتے ہو پیڑے کھاؤ بیٹھ کے, بس فری پھوکٹ میں سب کچھ ہو جائے, کوئی ٹینشن نہ اٹھانی پڑے. تو جب کوئی بڑی نعمت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹینشن اٹھانی پڑتی ہے. میرے دوست احباب جو میرے بچپن کے دوست ہیں ان سے آپ جا کے پوچھو, وہ گواہ ہیں کہ کتنی میں نے زندگی میں ٹینشنیں اٹھائی ہیں, سمجھتے ہو. تو پیڑے کھا کے یہ کام نہیں ہوتا. حلال ہے نا حلال, حرام میں ٹینشن نہیں ہوتی, حلال میں بڑے بکھیڑے ہیں, لیکن حلال میں وقتی ٹینشنیں ہیں, برکتیں دیر پائیں, اور حرام میں وقتی طور پر ٹینشن نہیں ہے, نحوستیں بہت دیر پائیں. زانی کے جو چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, شکل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نحوست. زانی جو ہے نا زانی لوگ, اور جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں ان کی تو بہت ہی کوئی غلیظ قسم کی پھٹکار ہوتی ہے ان کے چہرے پر, بہت ہی زیادہ گندی پھٹکار ہوتی ہے. تو اپنے چہروں کو پھٹکار لیس بنانے کے لیے کس پر آ جاؤ, نکاح پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا, چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.